ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اب ہمارا سیگمنٹ ہے جہان دانش. ویسے آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا, یہ بات بہت ہی اہم ہے. نہ صرف یہ کہ میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, بلکہ اس قوم کے لیے. آپ اپنے گھر میں نا جب بھی کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ کل کو میرے بچوں کے کام آئے گی. صحیح بات. تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں اچھے سے اچھا بنائیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا گھر دے کے جائیں, اچھے سے اچھا کاروبار دے کے جائیں. اب سب لوگ یہی کوشش کرتے ہیں, میں بھی یہی کرتا ہوں, آپ بھی یہی کرتے ہیں. ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو بات بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں جی, کل کو بچوں کے کام آئے گا. تو ہم ان کو ملک کون سا دے کے جا رہے ہیں, یہ ہماری بہت سی نسلوں نے نہیں سوچا کہ کل کو اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. ہم پہ جو قرضہ تھا وہ بڑھتا ہی رہا, بڑھتا ہی رہا, بڑھتا ہی رہا, حتیٰ کہ آج ہم ایسے مقام پہ آ گئے ہیں, نقصان کا احساس ختم ہو جانا نقصان سے بڑا نقصان ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کاروان جب جا رہے ہوتے تھے نا پرانے زمانوں میں, جب تجارتی قافلے جاتے تھے آتے تھے, تو ان میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جو مال ہم لے کر جا رہے ہیں وہ رات کو بھی حفاظت سے رہے, دن میں بھی ڈاکو نہ آ جائیں, جو متاع کاروان ہے نا وہ کہیں چھن نہ جائے. بالکل. اصل میں جو متاع یعنی جو مال ہوتا تھا وہ اصل میں ان کا اثاثہ نہیں تھا. کاروان کا اصل اثاثہ اس کا وہ احساس تھا کہ میں نے اس کو بچا کے رکھنا. یہ ذرا تھوڑی سی گہری بات چلی گئی ہے, بالکل, جس کے بارے میں وہ شعر بھی ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کہ کارواں کی متاع لٹ گئی ہے. اصل میں مال نہیں لٹا تو پھر لٹا کیا ہے, سوال یہ ہے نا. کریڈیبلٹی. پہلا مصرع یہ کہہ رہا ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم وہاں آ گئے ہیں کہ ہمارے دل سے احساس زیاں ہی چلا گیا ہے. اب ہمارے گھر میں جو گھر کا بڑا ہے وہ ہمارا وزیر اعظم کہہ لیجیے آپ, وہ جب آتا ہے اور گھر آ کے بتاتا ہے کہ جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں اس نے اور قرضہ دینے پہ مان گیا. وہ نالے اسی جوائنٹ فیملی ہیں سر, خالی وزیر اعظم نہیں بڑا, 3-4 بھرا نے بڑے بڑے اور سارے خوش ہو جاندے نے کہ پھلاں دے ہار پاؤ قرضہ لے آیا ہے. اور قرضہ لایا کیوں ہے, اس سے ہم نے کچھ نہیں کرنا, جڑا وہ قرضہ واپس کرنا سی نا وہ دے واسطے اور قرضہ لے آئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو سر, احساس نہیں مکنا چاہیے. دیکھو نا 6-7 بھن بھرا نے, جی سب تو بڑا ہے وے, ایدے بعد بھن بھرا سونے بھی نے, پر اینو ویکھ کے ماں پیو دا احساس ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہونا کو پاویں بریڈ پٹ ہو جائے پہلے ہے بریڈ پٹ نہیں وہ اس تو بات ہے, انہوں نے ایک دوسرے کا احساس کیتا کہ کرنا ہی نہیں. ابھی پچھلے اگر ہم لوگ سیاسی حالات اور ہر ایک کے حالات دیکھیں دنیا میں تو بہت کچھ چینج ہوا, اپیرنٹلی بہت کچھ چینج ہوا. تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ ہم قرضے بھی لے رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہیں, اور بہت سی سپیسیز ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو جا کے نتھی کر سکتے ہیں کہ یار فلانا ملک اب ہماری ضرورت نہیں رہا, پاکستان یہاں پہ کوئی چیز پرووائڈ کر دے, لیکن ہمارے پاس انڈسٹری یا کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیں, اسپیس بنا لیں. دانی صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا فضول کی ہے. نہیں آغا صاحب بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اگلی فضول کرن گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس میں دو باتیں. ایک بات تو آپ کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے, ہم نے ہمیشہ بس مس کی ہے. بالکل. ہم سب نے مثال کے طور پہ اگر کراچی جانا ہے تو ایک کراچی پہنچ گیا, ایک یہیں کھڑا ہے, کیوں اس نے بس مس کر دی. تو ہم نے بس مس کی ہے. کون سی بس مس کی ہے, سب سے پہلے ہم نے کاغذ کی بس مس کی, ٹھیک ہے, پھر ہم نے چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پریس کی ہم نے بس مس کر دی, دنیا آگے نکل گئی. پھر ہم نے سائنس کی بس مس کر دی, دنیا آگے نکل گئی. پھر ہم نے انڈسٹری کی بس مس کر دی, جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ہم نے وہ بس مس کر دی, دنیا آگے بڑھ گئی. پھر ہم نے ٹریٹمنٹ علاج اس کی بس مس کر دی, دنیا آگے نکل گئی. اب نئی ایک بس کھڑی ہے جو اے آئی کی بس ہے, جو ٹیکنالوجی کی بس ہے. پتہ نہیں اب وہ مس کرتے ہیں نہیں کرتے, خدا نہ خواستہ ہم مس کریں. لیکن اگر آپ ایک کام کریں نا, بلکہ مس کرنے سے مجھے ایک واقعہ بڑا مزیدار یاد آ گیا. آپ کسی کو مس کرنے لگے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایک کزن ہے, یہ بالکل سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ ان کی شادی تھی, اور ان کی شادی ہو رہی تھی تقریباً کوئی 37 سال کی عمر میں. اچھا 37-38 سال ان کی عمر ہوگی.
ریٹائرمنٹ دی زندگی ریٹائرمنٹ کی میں ان کی شادی ہو رہی تھی. اصل میں بس مس کر چکے تھے وہ. اتنا ٹائم لگ گیا مجھے لگتا بس دے تھلے بھی ایک دو باری آ گئے. اچھا ان کی شادی تھی تو بینک میں بہت اچھی نوکری ہے ان کی, تو بینکر ہیں. تو میں ان کی شادی والی گاڑی میں چلا رہا تھا, تو بارات جا رہی تھی پنڈی. اچھا تو راستے میں نا بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو میرے کیونکہ وہ کزن ہے تو میں جانتا ہوں ان کے والد نا بڑے سخت طبیعت. ان کے والد صاحب اس قدر جو ہے نا وہ مطلب غصیلے, اس قدر غصیلے, ہر بات پہ غصہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے. تو جیسے انہیں اتنا کہہ دیں کہ آج جی جمعہ ہے تو ہاں یار دیکھ لے پھر تو, مطلب ہر بات پہ غصہ. ایویں انکل طبیعت ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے ایسی وہ ایسا دسے اگلے دی خراب ہو گئی. تو راستے میں نا بڑے پریشان. تو میں نے کہا یار کیا ہوا ہے؟ تو اب وہ گاڑیاں جا رہی ہیں ساری نا موٹر وے پہ, میں گاڑی چلا رہا ہوں, دلہا بنے بیٹھے ہیں. میں کہا اتنے پریشان کیوں؟ کہتا یار ان کے سامنے نا, میرے ان لاز کے سامنے میرے والد صاحب کہیں ڈانٹ نہ دیں. تو پنجابی میں نا مجھے وہ چکوالی زبان میں کہتا ہے کہ باز نہ کوئی نہیں ہونا. اچھا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہیں گے, میں ہوں ساتھ, میں انکل کو سمجھا لوں گا. تھوڑی دیر کے بعد نا ان کے والد صاحب کی نا کال آئی. یار یقین کریں اس بیچارے کا نا ہاتھ کانپ گیا. کہتا ہے جی ابو. کہتا ہے اب مجھے انکل کی بھی آواز آ رہی ہے, میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں انکل کی آواز آ رہی ہے. انکل کہہ رہے ہیں اور چکری سے 2 بندے چاڑن یاد ہی نا, کہ چکری سے 2 لوگ اٹھانے ہیں تمہیں یاد ہے؟ کہتا ہے جی ابو یاد ہے, ماں یاد ہے. کیا کہنا فون یوں کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار اتنا ڈرتے ہو ابو سے؟ کہتا یار کبھی خوش نہیں ہوتے. اچھا میں نے کہا پھر ایک کام کریں. کہتا کیا؟ میں نے کہا انہیں فون کریں. کہتا کیوں؟ میں کہا چکری لنگ گیا ہے. کل تو بعد جڑے انہوں چکری آئے. اچھا مجھے پتا تھا کہ یہ جب میں کہوں گا بات تو اس کے ایکسپریشن دیکھنے والے ہوں گے. تو بیچارہ نا یوں جا رہا ہے. میں کہتا کیوں جی؟ میں کہا چکری لنگ گیا ہے. کہتا یار اس کے نا ایکسپریشن دیکھنے والے تھے. چکری کے بعد کیا ہوا پھر؟ ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ ابو کو نا فون کرو. کہتا ہے تو کر. میں نے کہا نہیں آپ خود کریں, آپ کے والد ہیں. فون ملا کے نا ابھی انہوں نے ہیلو بھی پورا نہیں کہا, اس نے دیکھا نا اٹھا لی. کہتا ہے اور پتہ نہیں کہ میں چکری لنگ گیا, بند کر دی. یہ واقعہ آج تک خیر بہرحال ہم واپس آتے ہیں. اور سر ساڈی نیشن نے تے اینے چکری مس کرتے نے, کہڑے کہڑے چکری یاد کراؤ گے؟ اے سگنل تے کھلون والا چکری انہوں نے مس کرتا ہے, میٹھا پانی بچاؤن والا چکری انہوں نے مس کرتا ہے, ایک دوسرے نو عزت دین والا چکری انہوں نے مس کرتا ہے. کہڑے چکریاں چ پانا چاہتے ایک ہو؟ دوسرے نو رستہ دیندا چکری. تکے نال ہی ہو گیا کامیڈین بیوروکریٹس تھی تو. نہیں لیکن عوام کو چکر دینے والی چکریاں انہوں نے مس نہیں کی. ہاں عوام چکری مس کر رہا ہے, سیاستدان کوئی چکری مس نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کبھی آپ کوئی بھی چیز لیں اور اس کو ابالنا شروع کریں نا, تو پانی سارا جو ہے وہ بھاپ بن جاتا ہے, پانی کے اندر جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے. میں نے بہت سوچا یہ ساری چیزیں بوائل کی کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا کیوں ہے. تو مجھے پتا چلا کہ ہمیں جان بوجھ کر غریب رکھا جاتا ہے, ہمیں جان بوجھ کر یہ پڑھایا سکھایا سمجھایا جاتا ہے کہ یار پیسے کے پیچھے مت بھاگو. آپ ذرا سوچیں کہ بچپن سے بچے کے ذہن میں جب آپ یہ بات ڈال دیں گے, دیکھیں جس چیز سے آپ نفرت کرتے ہیں آپ اس چیز کو کبھی حاصل کرنا نہیں چاہیں گے. ایسے ہی ہے. بالکل. آپ کو بچپن سے یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ پیسے کے پیچھے مت بھاگو, یہ پڑھایا جاتا ہے. بالکل بالکل. کیوں نہ بھاگو؟ کیا علاج فری ہے؟ نہیں. کیا تعلیم فری ہے؟ نہیں. کیا کوئی روٹی کا ایک نوالا بھی یہاں فری ہے؟ تو کیوں نہ بھاگو؟ ہر چیز تو پیسے سے آ رہی ہے. حکمرانہ دی پوری گل نہیں نہ سن دے, وہ کہندے پیسے کے پیچھے نہ بھاگو, اسی جاواں گے لین. آپ کو نفرت کروا دی گئی ہے پیسے سے. آج ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا وہ بے ایمان ہے. ایسا ہے نا, لوگوں کا ذہن ایسا ہی ہے. وہ یہ دیکھو بڑا پیسہ ہے جی, انہوں احساس ہی نہیں غریباں دا, وہ احساس سے آ رہی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بے ایمان ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ احساس سے آ رہی ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ غریبوں پہ ظلم کرتا ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس دنیا کی گھٹیا ترین چیز ہے. جن نے بیچارے نے نواں گھر بنانا ایویں کھلو کے, اوے حلال دی کمائی نال تے اٹ لانی بڑی اوکھی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح. اتنا چنگا ہوئے تے حلال دی کمائی نہ بلاک لوا لوے. اگر آپ نے اسی ایگزامپل دیکھنی ہے نا تو اور یہ بات کس طرح سے رچا دی گئی ہے عوام کے بیچ درمیان میں, کہ آپ کبھی یہ ایگزامپل دیکھیں کہ گاڑی والا, کوئی بھی گاڑی
उसके सामने अगर मोटर बाइक वाला गलत भी जा रहा है, अगर आप पीछे हॉर्न दे देंगे तो वो जितने गुस्से से आपको देखता है, वो गुस्सा सिर्फ हॉर्न देने का नहीं है, ना वो गुस्सा एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज का है कि ये गलत तरीके से बनाई गई दौलत पर जी हाँ ऐसा ही है। और अच्छा, ये एक हम और चीज़- गरीबों के ऊपर कोई जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आंखें बता देती है आपको कि ये सिर्फ हॉर्न का गुस्सा नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास से कोई गाड़ी गुजर गई है और आप साइकिल पे जा रहे हैं और बहुत तेज गई है, तो कहेंगे देखिए जी हराम का पैसा है ना, हाँ जी, तो स्पीड ही आई है। वो बेचारा किसी की जान बचाने के लिए जा रहा हो, ਉਹ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਜਾਣਾ जी यही कहा जाएगा। ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। यार मुझे याद है 1122 तो बहुत बाद में आया पाकिस्तान, तो हमेशा हमने वो बस भी खैर मिस कर दी हुई थी। उससे पहले मेरे वालिद साहब को जब हार्ट अटैक हुआ तो मैंने गाड़ी यूं भगाई कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, और हम भगानी पड़ी। अब देखने वाला तो यही कह रहा होगा रेसा लगा रहे हैं जी, 2 नंबर। तो हम ना बच्चों को नफरत करवा रहे हैं पैसे से। और जितनी कौमें आप देखेंगे जिनकी आके यहाँ पे मिसालें दी जाती हैं कि वो जी रास्ता भी देते हैं एक दूसरे को, वहां पे कानून की बड़ी पाबंदी भी है। अच्छा वहां पे हमने देखा है जी एक दूसरे को बड़ा मुस्कुरा के वो मिलते हैं, भाई पैसा ही बहुत है उनके पास। वाह। और खुशवंत सिंह ने भी लिखा है अपनी किताब में कि ये जो इस तरह के एथिक्स होते हैं ना, ये सारे ये अमीर कौमें कर सकती हैं, गरीब कौमें तो एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने को आ जाती हाय हैं। हाय। बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें दौलत है, वहां पे कानून की भी पासदारी है, सही बात। वहां पे एथिक्स भी हैं, वहां पे सारा कुछ है। हम अपने बच्चों को नफरत करवा रहे हैं पैसे से, और ये आपके अंदर डिजाइन करके डाला जा रहा है। और सबसे बड़ा झूठ जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है, सब्र करना सीखो, सब्र का फल मीठा होता है। आप एक बात आज अपने पल्ले से बांध लें कि सब्र सिर्फ तकदीर पे होता है, वाह तदबीर पे नहीं सब्र होता। वाह 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 वाह। तदबीर पे सब्र करने वाला बेवकूफ, जाहिल, निकम्मा, निठल्ला होता है। आपने सब्र किस चीज पे करना है? तकदीर पे। जो चीजें आपकी तकदीर में, हम सब्र ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी है, उसकी दुकान है जहां पे ग्राहक भी बहुत आ सकता है, ठीक है। वो दुकान पे नहीं जा रहा, वो घूमने फिरने चला गया, हाँ। और कल को वो नकारा हो गया, उसका पैसा कोई नहीं है, तो वो कहे यार मैं सब्र कर लिया, मेरे नसीब ही गुर्बत सी। सही बात। बिल्कुल। ओ भाई तुमने दुकान ही नहीं खोली, क्या पता आखिरत में तुमसे यही सवाल हो कि ये रिस्क पड़ा है तुम्हारे बच्चों का जो तुम्हें उस दुकान के जरिए आना था, तुमने खोली नहीं दुकान, और तुम हम पे इल्जाम देते हो कि हमने तुम्हें पैसा नहीं दिया। ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਟੋ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਡਾ ਆਹਾ ਤਾਲਾ ਲਾਓ, ਘਰ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਤੂੰ ਦੋ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਓਏ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੂੰ 271 ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ? और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ किताबें पढ़ी हुई हैं सर, इल्म हासिल किया हुआ है ਕਿਹਨੇ? हमने। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਡਾ। सर इसका मतलब है मुंडा बैठेगा कुछ चोरी चकारी करेगा, 2 नंबरी कर देगा। ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਡਾ। यार ये वैसे इतनी पुरानी बात भी नहीं है, मैंने भी सुनी हुई है मुंडे नालो कुंडा चंगा। सर ਉਹ थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਨਾ? ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? आगा साहब मैं खुद सुनी है, हाँ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੀ? एना को हुने अच्छा वैसे ये मिसाल तो है जी जी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन आगा साहब का जो गुस्सा है ना उससे मैं एग्री करता हूँ। पता है कि हम उस दिन भी बात करते हैं कि परसेप्शन जो है ना वो बड़ी गलत चीज है। अब जैसे ये मिसाल है कि मुंडे नालो कुंडा चंगा, कि जिसके आगे भी बोल दी गई ना और एक से ज्यादा दफा बोल दी गई, वो कारोबार में अपने बेटे को भी बिठा के ना हर वक्त उस पर शक ही करता रहेगा, क्योंकि बात ऐसी कर दी गई है कि यार अपने बेटे पे ही शक करोगे, कारोबार में से कुछ ना। सर दानिश साहब आपकी बात को एक स्टेप आगे बढ़ाऊं, आपके यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट हैं ना जो अमेरिका के रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फ्रेंचाइजें खुली हुई हैं, हाँ जी है ना, हैं जी। ऐसे स्टोर भी हैं, बिल्कुल। आप गाड़ियां भी यहाँ बिकती हैं, जो जैपनीज गाड़ियां हैं उन्होंने यहाँ प्लांट लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो आप तो उत्थे बैठे ने मुंडा केड़ा हत्थे होना था ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी जी यार पता है ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, जी ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये भी ਲਓ ये भी सारी यार। सारी गलत मिसाल। ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਾਈਪ ਕਈ ਸਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ
ਪਾ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ 7 ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੰਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਲੀ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਰਾਉ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪਈਏ ਪੈਂਡਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ पढ़िया नहीं इसका क्या मतलब है एक कभी उल्टे रास्ते यार सुना जरूर है पढ़ा नहीं है यार सर ये होता नहीं कि अगर आपने सीधे रास्ते जाना है जी, जी। तो उसका एक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है उधर से जाएं इसका भी जवाब सुन लें जी सर कहा जाता है ना कि जिस जहां सारे चल रहे हैं चलते जाओ आओ एक बात बताएं हाँ जी जो एक हम्माल होता है कुली जिसे कहते हैं वो ट्रेन से जितना भी सामान उतार ले और ले जाके गाड़ियों में रख दे या गाड़ियों में से जितना भी सामान निकाल ले और ट्रेन में रख दे उसमें से कोई एक भी चीज उसकी हो जाती है नहीं नहीं होती ना नहीं ऐसे ही सारी टेक्नोलॉजी वो बनाते हैं हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके थोड़े बहुत पैसे बना लेते हैं जी हाँ वो टेक्नोलॉजी हमारी तो नहीं हो जाती नहीं बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी के कुली हैं इसका मालिक बनने का टाइम आ गया है वाह बस अब ये बस मिस नहीं करनी अब पैसे से नफरत नहीं करनी इससे प्यार करना है ये रिस्क और ये माल मांगना है इसके पीछे हमने भागना है और जो आपको रोक रहा है जो आपको नफरत दिला रहा है वो आपका दुश्मन बिल्कुल वाह बस तो बाज़ जो ये बहुत सी मिसालें हमारे पास आई भी होती हैं ये कंप्लीट भी नहीं होती क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा वक्त गुजार के आई भी होती है ना आप सबने सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नन हम लोग ये इसको ये कंप्लीट ही समझते हैं ना कि बहुत से काम जो जानता है वो किसी एक काम का भी माहिर नहीं होता ये कंप्लीट ये है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन None. इज स्टिल बेटर देन मास्टर ऑफ वन वन ये बात ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਕਨ ਆਫ ਦਾ ਨਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੰਡਾ आपने क्या कहा कि टेक्नोलॉजी से लोग पैसे बना रहे हैं जी। पैसा कमा रहे हैं अपने घर पाल रहे हैं है वे ना जी जी ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद अच्छा चौधरी साहब आप जाते क्यों नहीं लेके इन्हें वाटर पार्क ले जाएं यार ਯਾਰੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बताएं चौधरी साहब क्यों नहीं लेके जाते ਰੂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਝੜ जी ਚੌਧਰੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰ ਜਾ